بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فاقرؤوا ما تيسر منه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل صد احترام علماء کرام اور قرۂ اعظام اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے تعارف قرات عشرہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔ آج کی یہ گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ قرات عشرہ کا تعلق قرآن مجید سے ہے اور قرآن مجید کلام الہی ہے جو ہر طرح سے کامل، اکمل اور مکمل ہے اور ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید بذریعہ وحی روح القدس، روح الامین، حضرت جبریل علیہ السلام منزل من اللہ تعالی ہے۔ یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن مجید میں اور اس کے پڑھنے کے تمام طریقوں یعنی قرات عشرہ پر انگلی اٹھانا یا نقص نکالنا تو دور کی بات، کسی بھی حرف یا زیر اور زبر میں بھی شک کرنا بدترین کفر ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ علم قرات کی تعریف۔ قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرتے وقت ائمہ قرات سے جو مختلف طریقے منقول ہوئے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لینے کی بنا پر ہیں، نہ کہ اپنی رائے کی بنا پر، ان طریقوں کو قرات کہتے ہیں۔ مثلا قالون ابن کثیر مکی ابو جعفر جمع کی میم ہم کم تم میں صلہ کرتے ہیں۔ صلہ کا مطلب ہے زیر اور پیش کو بڑھا کر پڑھنا، یعنی وہ ایسے پڑھتے ہیں ہمو کمو تمو علیہم کو علیہم، جب ان کے بعد حرف متحرک ہو تو ان میں صلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، رائی اور یائی کلمات میں ورش تقلیل، حمزہ، کسائی اور امام خلف امالہ محضہ کرتے ہیں۔ رائی کلمات ان کلمات کو کہتے ہیں کہ جن میں یا سے بدلے ہوئے الف سے پہلے را ہو، جیسے الکبرا، اور یائی کلمات وہ ہیں جن کلمات کے آخر میں جو یا سے الف جو ہے وہ یا کی شکل میں لکھا ہوا ہے یا یا سے بدلا ہوا ہے، جیسے موسیٰ، اسی طرح موسیٰ، دنیا، انسا، قربا، وسطیٰ، قصویٰ، عزا، وسقیٰ، حسنیٰ، اولیٰ، یہ کلمات وغیرہ سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ عام طور پر جو 10 صورتیں ہیں، طٰہٰ، نجم، معارج، قیامہ، نازعات، عبس، اعلیٰ، لیل، والضحیٰ، علق اور نازعات و شمس کے رؤوس آیات، ان کے رؤوس آیات میں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی بھی پورے قرآن میں جہاں بھی یہ رائی کلمات، ان کو ذوات الراء کہتے ہیں اور ذوات الیا بھی کہتے ہیں، ان میں سیدنا ورش تقلیل، حمزہ، کسائی اور امام خلف امالہ محضہ کرتے ہیں۔ ابو عمر بصری فتح، تقلیل اور امالہ محضہ تینوں کرتے ہیں۔ اسی طرح اکیلا حمزہ، جسے حمزہ مفرد کہتے ہیں، اکیلا حمزہ، اس کا ابدال، یہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ساکن اور متحرک۔ تو جو ساکن اور متحرک دونوں قسم کا ہے، اس میں سیدنا ابو جعفر ابدال کرتے ہیں اور امام حمزہ بھی وقفن کرتے ہیں، اور ابو عمر بصری صرف حمزہ ساکنہ میں ابدال کرتے ہیں، اور یعنی اس کو حرف مد سے بدل دیتے ہیں، اور سیدنا ورش عطینہ موفن کے 7 حروف میں سے کوئی حرف
ہو حمزہ ساکن سے پہلے تو پھر جو ہے وہ سیدنا ورش ابدال کرتے ہیں۔ ہاں جی، اسی طرح ادغام کبیر ابو عمر بصری سب سے زیادہ کرتے ہیں، دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں لیکن وہ کم کرتے ہیں۔ امام حمزہ وقف کی صورت میں حمزہ کی تخفیف کرتے ہیں، یعنی حمزہ پر جب وقف کریں گے تو اس پہ تخفیف کرتے ہیں، جس کی 4 صورتیں ہیں: نقل، ابدال، تسہیل، حذف، اور ان کے ساتھ وقفی وجوہ یعنی کہ اسکان، اشمام، روم۔ یہ موٹے موٹے اختلافات تھے ہاں جی، جو میں نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یقین کریں قرآن مجید کو مختلف روایات میں پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے، یہ بات ہم صرف آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، کیونکہ لذت اس میں کی نہ پہچانو گے جب تک نہ پیو، ہم قسم کھا کے خدا کی یہ کہہ دیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کی لذت تو جب تک آپ پڑھو گے نہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ آگے قرأت اشرا کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں جی، ایک مولوی صاحب تھے، وہ بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ میں نے قرأت اشرا پڑھی ہے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ میں بھائی آپ کے سامنے کوئی بندہ یہ غلط پڑھ کر یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں قرأت پڑھ رہا ہوں، یعنی قرآن مجید غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہتا ہے۔ قرأت اشرا کا سب سے بڑا یہی فائدہ ہے کہ کوئی بندہ غلط پڑھ کے یوں نہیں کہہ سکتا کہ میں قرأت پڑھ رہا ہوں۔ بھائی اس سے اور بڑا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ قرآن غلط پڑھ کے دھوکہ نہیں آپ کو دے سکتا۔ ہاں جی، تو قرأت اشرا کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت صرف قرأت اشرا کا حافظ ہی کر سکتا ہے، نہ کہ عام حافظ۔ ہاں جی، عام سی بات ہے کہ کوئی بھی علم یا فن ہو، اس کی حفاظت صرف اس کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں، دوسرا بندہ تھوڑا بہت آسرا کر سکتا ہے، ہاں جی، حفاظت نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص درس نظامی میں 2-3 سال لگا کر کچھ مسائل سے واقف تو ہو جاتا ہے مگر عالم اور ماہر نہیں ہوتا، اسی طرح ایک روایت پڑھ کر آدمی قرآن مجید کے الفاظ کا حافظ تو ہو جاتا ہے مگر ماہر نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن مجید کے الفاظ کو کس کس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اس بات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ میں آپ حفاظ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، مشہور آیت ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مجرہا میں سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس الف میں امالہ محضہ ہو رہا ہے، مجرہا را کے بعد جو الف ہے اس میں امالہ محضہ ہو رہا ہے۔ اب کیا اس کا نام ہے، میں فتح سے پڑھوں گا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آیت کسی ایک قرأت میں پڑھی ہے اور میں نے صحیح پڑھی ہے، اب آپ بتائیں کہ آیا کیا میں نے یہ آیت صحیح پڑھی ہے کہ غلط پڑھی ہے؟ اگر آپ اس بات کو جج نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکیں گے تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ اس علم کی کتنی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن مجید دین اسلام کی بنیادی کتاب ہے اور اس کی ہر طریقے سے حفاظت ہر مسلمان اور بالخصوص علماء، حفاظ اور قراء کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے الفاظ و معنی کی حفاظت بھرپور طریقے سے ہو رہی ہے، اسی طریقے سے ان الفاظ کی ادا کے مختلف طریقے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں، ہم تک صحیح اور متصل سندوں کے ذریعے تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں، ان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے تاکہ کوئی بھی چور اور ڈاکو کسی بھی راستے سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہر قرأت کے صحیح ہونے کی 3 شرائط ہیں۔ ہمیں کیسا پتہ چلے کہ یہ قرأت صحیح ہے کہ غلط ہے، شاذ ہے؟ غلط تو کوئی بھی نہیں ہوتی، شاذ ہوتی کچھ۔ نمبر 1،
تو ہر قرات کے صحیح ہونے کی 3 شرائط اور 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، قرآن کے رسم الخط یعنی خط عثمانی کے موافق ہو، یعنی لکھائی کا وہ طریقہ جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ و کلمات کے بارے میں اختیار کیا اور محفوظ کیا گیا تھا، جس پر سارے صحابہ اور اہل بیت اعظام متفق تھے، اور کسی بھی صحابی کا جمع شدہ قرآن اور رسم الخط پر کوئی اعتراض ثابت نہیں ہے۔ اسی رسم الخط کے مطابق قرآن مجید کے الفاظ کو لکھنا واجب ہے، کیونکہ یہ ایسا بہترین رسم الخط ہے کہ جس میں تمام قراتوں کے طرق کا خیال رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مالک یوم الدین اور مالک الناس میں دونوں جگہ ایک ہی کلمہ ہے۔ فاتحہ میں مالکی پڑھتے ہیں اور ناس میں مالکی۔ حالانکہ فاتحہ میں مالکی الف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے تھا، مگر نہیں لکھا، کیونکہ صحابہ تمام قراتوں سے واقف تھے۔ اگر فاتحہ کا مالکی الف کے ساتھ لکھ دیتے تو دوسری قرات جس میں یہ کلمہ بغیر الف کے ہے یعنی مالکی، وہ نہ نکلتی۔ تو صحابہ نے ایسا رسم الخط اختیار کیا تھا جو سب قراتوں کو حاوی ہو۔ الحمدللہ۔ نمبر 2، دوسری شرط اور دوسرا رکن نحوی وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی لفظ یا جملے میں نحوی قواعد کے روح سے کئی وجوہ ہوں تو قرات ان میں سے کسی ایک وجہ کے موافق ہو۔ عام ہے کہ وہ وجہ فصیح ہو یا فصیح تر، نیز متفق علیہ ہو یا مختلف فی، کیونکہ جو قرات مشہور و شائع ہو اور صحیح سند سے ثابت ہونے کی بنا پر ائمہ نے اس کو قبول کیا ہو، نحات کے اختلاف سے اس میں ذرہ بھی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ صحیح سند ہی سب سے بڑی اصل اور مضبوط ترین رکن ہے۔ نمبر 3، تیسری اور آخری شرط صحیح اور متصل سند کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یعنی ہر قرات کا صحیح اور متصل سند کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے، اور اصل رکن یہ تیسرا ہی ہے۔ صحیح سند کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی معتبر عادل ثقہ صدوق متقی ہو، اور متصل کا مطلب یہ ہے کہ ہر راوی کا اپنے سے اوپر والے راوی سے اتصال ثابت ہو۔ سند کے اعتبار سے قرۂ عشرہ کے 4 گروہ ہیں۔ سند کے اعتبار سے قرۂ عشرہ کے 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1، وہ جنہوں نے بالمشافہ صحابہ سے پڑھا، یہ 3 حضرات ہیں، یعنی ایسے قرہ حضرات ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ صحابہ کرام سے پڑھا۔ اس میں پہلے نمبر پہ ہیں امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، امام ابو جعفر یزید بن کعکا مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 3، امام ابن کثیر مکی۔ ان تینوں حضرات نے صحابہ کرام سے پڑھا۔ حضرت امام ابن عامر شامی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پڑھا، حضرت ابو دردہ سے پڑھا، اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 3 صحابہ سے پڑھا۔ اسی طرح حضرت امام ابو جعفر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت ابو ہریرہ سے پڑھا۔ اسی طرح امام ابن کثیر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید پڑھا۔ نمبر 2، وہ جنہوں نے کبائر تابعین سے پڑھا، یعنی کہ وہ ان میں سے امام نافع، اور یہ تابعی بھی ہیں، اور کیا اس کا نام ہے، لیکن صحابہ سے پڑھا نہیں ہے۔ انہوں نے 2 صحابہ کی زیارت کی، حضرت طفیل اور حضرت ابن ابی انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام نافع، امام ابو عمر بصری اور امام کوفی، ان تینوں نے بڑے بڑے تابعین سے قرآن مجید پڑھا۔ اور یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں، روایت حفص،
یہ جو روایت حفص ہے، ہاں جی، یہ امام عاصم کی یہ انہوں نے امام عاصم سے پڑھا، امام عاصم سے ڈائریکٹ پڑھا۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے اسے روایت حفص کہتے ہیں، یہ انہوں نے ڈائریکٹ امام عاصم سے پڑھا۔ ہاں جی، یہ امام عاصم نے بڑے بڑے تابعین سے قرآن مجید پڑھا۔ وہ کون کون سے تھے، ہم اس کی سند سنا دیتے ہیں آپ کو نا۔ ہاں جی، امام عاصم نے ابو عبد الرحیم حضرات سے پڑھا، امام ابو عبد الرحمن عبداللہ بن حبیب سلمی نبینا اور ابو مریم زر بن حبیش اسدی اور ابو عمر سعد بن الیاس شیبانی سے قرآن مجید پڑھا۔ یہ تینوں حضرات کوفی اور بڑے درجے کے تابعی تھے۔ ہاں جی، ان تینوں بزرگوں نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پڑھا، اور ان پانچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس الفاظ کی شکل میں اور حفظ کی طریقے کار کی شکل میں موجود ہے، سیدنا حفظ کے اصول اور فروش کی شکل میں موجود ہے، یہ قرآن مجید وہ قرآن ہے جس پر اہل بیت سمیت تمام صحابہ متفق تھے۔ ایک خبیث کا قریب سنا، وہ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، ویسے بھونک رہا تھا، کیا اس کا نام ہے کہ جی یہ جو ہے نا قرآن مجید تمہارے پاس یہ زید بن ثابت والا ہے، آپ نے علی والا قرآن نہیں پڑھا، علی والا قرآن چھوڑ کے زید بن ثابت والا۔ بھائی یہ جو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہاں جی، جہالت کی انتہا ہے۔ سند پڑھ کے دیکھو، ہاں جی، کہ ان حضرات امام عاصم نے کس سے پڑھا اور امام عاصم کے استاد جو تھے انہوں نے کس سے پڑھا۔ ان تینوں نے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ان پانچوں حضرات سے پڑھا، اور ان پانچوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ گویا کہ یہ قرآن علی والا بھی ہے اور عثمان والا بھی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہاں جی، پھر آگے نمبر 3 وہ حضرات جو تیسرے اور چوتھے درجے میں ہیں۔ ہاں جی، ان میں امام حمزہ کوفی۔ اب یہ امام حمزہ کوفی یہ چوتھے درجے کے، یعنی کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس سے نیچے، یعنی کہ چوتھے درجے کے، ان سے پڑھا۔ اب ان کی ساری سند اہل بیت والی سند ہے۔ ہاں جی، سند میں آپ کو ساری سناتا ہوں امام حمزہ کی۔ ہاں جی، آپ نے حضرت عبداللہ جعفر سے پڑھا، انہوں نے اپنے والد حضرت محمد باقر سے پڑھا، انہوں نے اپنے والد حضرت زین العابدین سے پڑھا، اور انہوں نے حضرت حسین سے پڑھا، اور انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پڑھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا۔ ہاں جی، یہ سارے حضرات تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اب یہ دیکھیں سارے یہ سند جو ہے وہ اہل بیت کی سند ہے۔ تو یہ قرآن آخر انہوں نے سارا ان سے پڑھا تھا نا، ہاں جی، ان کے طریقے سے یہ سارے الفاظ پڑھے، 30 پارے، 114 صورتیں اور 7 منزلیں، یہ سارا وہی قرآن ہے جو اہل بیت والا قرآن ہے، الحمدللہ۔ ہاں جی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف کرتا ہے وہ کافر ہے، جو اس کو کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہاں جی، امام کسائی نمبر 2 امام کسائی کوفی، یہ امام حمزہ کے شاگرد تھے۔ امام یعقوب حضرمی، یہ امام ابو عمر بصری کے شاگرد ہیں۔ اور نمبر 4 امام خلف کوفی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام حمزہ کے شاگرد ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جس قرات میں یہ تینوں رکن پائے جائیں، جس قرات میں یہ تینوں رکن پائے جائیں وہ قرات صحیح ہے، اور اس کا ماننا امت پر واجب ہے۔ الحمدللہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس 10 قراتیں اور 20 روایتیں تواتر کے ساتھ موجود ہیں، جن میں یہ تینوں شرائط اور رکن بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ قرات کے قاری اور ناقل کو امام کہتے ہیں، اور امام کے شاگرد کو راوی کہتے ہیں۔ یعنی 10 قراتوں کے 10 امام ہیں، جو اپنا پڑھنا اپنی صحیح اور متصل سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں۔ اور آگے ہر امام کے بے شمار شاگرد تھے، مگر ان میں سے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کا نام پورا تھا علامہ ابو عمر عثمان
دانی رحمۃ اللہ علیہ ہر امام کے دو راوی مشہور اور معتبر شاگردوں کی روایتوں کو نقل کیا۔ ہر امام کے علامہ دانی نے ہر امام کے دو مشہور اور معتبر شاگردوں کی روایتوں کو نقل کیا ہے۔ قرات کے 10 امام اور ان کے ہر امام کے دو شاگرد ہیں۔ ہاں جی، قرات کے جو 10 امام ہیں، امام نافع مدنی، امام ابن کثیر مکی، امام ابو عمر بصری، امام ابن عامر شامی، امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی، امام کسائی کوفی، اور امام ابو جعفر یزید مدنی، امام یعقوب حضرمی، امام خلف کوفی، یہ 10 امام ہیں ہاں جی قرات کے۔ اسی طرح ان کے آگے 20 راوی ہیں، ہر امام کے دو راوی ہیں، یعنی امام نافع کے جو 2 راوی ہیں سیدنا قالون، سیدنا ورش، ابن کثیر مکی کے 2 راوی ہیں سیدنا بزی، سیدنا قنبل، امام ابو عمر بصری کے 2 راوی ہیں سیدنا سوسی، سیدنا دوری، ابن عامر شامی کے 2 راوی ہیں سیدنا ہشام، سیدنا ابن زکوان، امام عاصم کے 2 راوی ہیں سیدنا حفص، سیدنا ابو بکر شعبہ بن عیاش، امام حمزہ کے 2 راوی ہیں سیدنا خلف، سیدنا خلاد، اسی طرح امام کسائی کے 2 راوی ہیں سیدنا ابو الحارث، سیدنا دوری، امام ابو جعفر کے 2 راوی ہیں سیدنا ابن بردان، سیدنا ابن جماز، اسی طرح سیدنا امام یعقوب حضرمی کے 2 راوی ہیں سیدنا رویس، سیدنا روح، اسی طرح سیدنا امام خلف کے 2 راوی ہیں سیدنا اسحاق، سیدنا ادریس رحمہم اللہ تعالی۔ یہ 10 امام تھے اور ان کے 20 راوی، یعنی ہر امام کے 2 شاگرد۔ قرات عشرہ کا حکم کیا ہے؟ قرات عشرہ کا حکم یہ ہے کہ اس کا پڑھنا پڑھانا واجب علی الکفایہ ہے، یعنی اتنے لوگ سکھا رہے ہوں جو قرات عشرہ کی حفاظت، اشاعت اور اس کے بقا کے لیے کافی ہوں، ورنہ سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ یعنی ہر چھوٹے گاؤں میں کم از کم ایک قاری قرات عشرہ کا ہونا لازمی ہے جو وہاں کے لوگوں کو قرات عشرہ کا تعارف کروائے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قاری ہونا چاہیے تو بڑے گاؤں اور شہر یا ضلع میں کتنے قراء کا ہونا ضروری ہے اور کتنے موجود ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا، آپ تجربے کے طور پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں، آپ کے ارد گرد یا دور دراز کہاں کہاں قرات عشرہ کے قاری موجود ہیں۔ یقین کریں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس علم کی اشاعت سے کتنی بے رخی اختیار کی جا رہی ہے۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے۔ عوام تو عوام، علماء اور قراء بھی اپنے بچوں کو قرات عشرہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے مدارس اس شعبے سے خالی ہیں۔ اس پر عجیب بات تو یہ ہے کہ جو طلبہ قرات عشرہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو الگ ترغیب دینی پڑتی ہے اور ان کے والدین کو الگ، اور اگر بچوں کے والدین علماء یا قراء ہوں تو یقین کریں ترغیب ڈبل دینی پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء اور قراء حضرات نے علم قرات کی کتب کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پہلے اہل علم کے ہاں اس علم کی اہمیت ختم ہوئی، پھر عوام میں ختم ہوئی۔ کبھی اس علم کے بڑے چرچے تھے، لوگ بڑے قدردان تھے، اس دور میں بڑے بڑے قراء پیدا ہوتے تھے جن کے پاس علم قرات کے پیاسوں کی بڑی بڑی درسگاہیں تھیں۔ علم قرات کا دورہ تھا جی، مگر اب چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی علم قرات کی درسگاہ نہیں ملتی۔ یقین کریں، میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا جی، کہ ایک بچہ میرے پاس گردان کر کے فارغ ہوا تو میں نے اس کے والد کو کہا میں نے اس بچے کو قرات پڑھانی ہے جی۔ تو وہ مولوی صاحب تھے، عالم تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب میں نے بچے کو قرات نہیں پڑھانی ہے۔ میں نے کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں نے سنا کہ وہ اس میں وقت ہی ضائع ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا حضرت یہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، اگر یہ کوئی عام آدمی کرتا تو میں سمجھتا کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، آپ تو ماشاءاللہ عالم ہیں، کیا یہ ہمارے حضرات جو بڑے حضرات صحیح زندگیاں قرات کے فن میں لگا کے گئے ہیں، نعوذ باللہ وہ سارا وقت ہی ضائع کر کے گئے ہیں؟
تو پھر انہوں نے توبہ کی اور اپنے بچے کو قرات اشرا پڑھائی۔ ہاں جی، اسی طرح ایک ساتھی نے کہا جی ہم نے اپنے بھائی کو قرات نہیں پڑھانی، میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہی بھول جاتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں مشکات پڑھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا 7-8 سال ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ میں نے کہا چلو کسی ایک کتاب کا صفحہ سنا دو زبانی۔ ہاں جی، تو وہ میرا منہ دیکھنے لگ گیا۔ تو میں نے کہا بھائی اسی طرح قرات اشرا ہے کہ جس طرح کہ درجہ کتب میں صرف سمجھ ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، اسی طرح قرات اشرا میں صرف رٹا نہیں ہوتا، فہم بھی ہوتا ہے۔ جو اس کے اصول و قواعد کو یاد کر لیتا ہے اس کو کبھی بھی قرات نہیں بولتی۔ ہاں جی، ایک ساتھی کہنے لگا کہ اس میں جو انعامات حافظ قرآن کو ملنے ہیں وہ تو ایک روایت پہ بھی مل جانے ہیں۔ تو میں کہ بھائی جنت تو وہ ہے جو نبیوں کو بھی ملنی ہے، جنت وہ ہے جو آخری امتی کو ملنی ہے۔ تو لفظ جنت میں تو دونوں مشترک ہوئے، نبیوں کی کیا تخصیص ہوئی؟ ہاں جی، اللہ کے بندے جو نبیوں کو جنت ملنی ہے اس میں کیا اللہ کی نعمتیں ہیں، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اگر اس کی جنت بڑی ہو سکتی ہے تو جو 19 روایتیں زیادہ پڑھے تو اس کی جنت کیا چھوٹی ہوگی؟ اتنی ہوگی۔ ہاں جی، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہاں جی قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ہاں جی، اس لیے جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک روایت پڑھے گا اس کو بھی جناب وہی جنت اور انعامات ملیں گے، اور جو 20 روایتیں پڑھے گا اس کو بھی وہی انعامات نہیں ملیں گے، ایسے نہیں حضرت۔ ہاں جی، جب دنیا میں فرق ہے، ایک آدمی 1000 روپے کی چیز لیتا ہے، ایک 20,000 روپے کی چیز لیتا ہے، تو وہ دیکھنے میں تو ایک جیسی ہیں لیکن ہے ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہر ساتھی کوشش کرے کہ میں اگر قرات نہیں پڑھ سکتا تو میں اپنے بچوں کو قرات پڑھاؤں گا، اگر ان کو نہیں تو بچے نہیں ہیں تو کسی اور کو پکڑ کے کہ جو ہے اپنے کھاتے میں ایک بندہ قرات والا ضرور لکھوائے۔ اب میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں آخر میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ قراتوں کے طریقے، قرآن پاک کو پڑھنے کے طریقے مختلف صحابہ کو مختلف اوقات میں سنائے، جن میں سے ایک واقعہ سامنے آیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہشام ابن حکیم، یہ بھی صحابی ہیں، کو دیکھا کہ سورہ فرقان نماز کے اندر ایسے طریقے سے پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پڑھایا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے چاہا کہ نماز ہی میں لڑ پڑوں، مگر میں نے تحمل کیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال دی اور پوچھا کہ پڑھنے کا یہ طریقہ تم نے کس سے سیکھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سے سکھلایا ہے۔ پھر میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سورہ فرقان اور ہی طریقے سے پڑھتے ہیں جو آپ نے ہمیں نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا ہشام کو چھوڑ دو، اور ہشام سے فرمایا اچھا پڑھو تو صحیح۔ بس انہوں نے اس طرح پڑھا جیسا میں نے ان سے نماز میں سنا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا عمر تم پڑھو، تو میں نے اسی طریقے پر پڑھی جو آپ نے مجھے تعلیم فرمائی تھی۔ سن کر آپ نے فرمایا یہ صورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ بے شک قرآن 7 طریقے پر نازل ہوا، جس طریقے سے آسان معلوم ہو وہ طریقہ اختیار کرے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس حدیث کو با اختلاف متن کتنے صحابہ نے 18 صحابہ اور 1 صحابیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ سارے کون سے ہیں؟ حضرت عمر، حضرت ہشام ابن حکیم ابن حزام، عبد الرحمن بن عوف، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید خدری، حذیفہ بن یمان، ابو بکرہ، عمر بن عاص اور زید بن ارقم، انس بن مالک، سمرہ بن جندب، عمر بن ابی سلمہ، ابو جہم، ابو طلحہ، ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔ یہ کتنے صحابہ کرام ہیں؟
ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک روز منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے ان حضرات کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے ہوں، ان ھذا القرآن انزل علی سبعۃ احرف فقرؤوا ما تیسر منہ۔ ہاں جی، تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس پر صحابہ کرام کی بڑی جماعت مسجد میں کھڑی ہو گئی جس کی گنتی اور شمار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، اور سب نے اس پر گواہی دی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ تو میرے عزیزو، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے صحابہ کو ہاں جی ساری روایات سکھائی ہیں، پڑھنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں۔ یہ کسی کا بنایا ہوا علم نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہاں جی، یہ الحمدللہ ہاں جی بہت ساری جگہوں سے میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، اب ہم گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں، تو گجرانوالہ میں میرے سوا شاید ہی کوئی قرات کی درسگاہ ہو۔ ہاں جی، تو یہ بڑی کمی ہے۔ ہاں جی، حالانکہ قرہ حضرات موجود ہیں لیکن درسگاہ نہیں ہے۔ کیوں کہ والدین تعاون نہیں کرتے، علماء کرام جو ہے وہ تعاون نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں قرات کے بارے میں۔ جمعے میں سارے مسائل بیان کیے جائیں گے، درس میں سارے مسائل بیان کیا جائیں گے، لیکن علم قرات سے متعلق کوئی عالم شاید ہی ہو کوئی کسی کو بتا رہا ہو، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا بتائیں۔ ہاں جی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے وہی باتیں تو ان کو بتانی ہیں جو پتہ نہیں ہے۔ ہاں جی، تو برائے مہربانی میری علماء کرام سے، قرہ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ علم قرات کا 8 دن میں کم از کم ایک درس تو دیا کریں، تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق بھی علم ہو۔ ہاں جی، سارے 1400 سال کے واقعات آپ بیان کرتے ہیں، لیکن علم قرات کا آپ بیان نہیں کرتے۔ اسی لیے کہیں بھی چلے جائیں، ہاں جی آپ نماز میں پڑھ کے دیکھیں، آپ پر اعتراضات کرنے والے بہت سارے لوگ آ جائیں گے، تو کیونکہ ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، کسی نے بتایا ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ تو یہ کام تو علماء کرام کا ہے۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو صحت تندرستی عطا فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ان کو ترقیاں نصیب فرمائے، ہر کسی کے ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ میں 1-2 کتابوں کے نام آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کیا اس کا نام ہے، اس کے بارے میں بڑی جانکاری اور مفصل گفتگو، اس میں مفصل جو ہے وہ اس میں تفصیل ملے گی آپ کو انشاءاللہ۔ علم قرات اور قرہ سبع، مولانا قاری ابو الحسن اعظمی صاحب، فاضل دارالعلوم دیوبند، ٹھیک ہے جی، بہترین ایک کتاب ہے قرہ سبع کے موضوع پر۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم شیخ الحدیث و نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی، ان کی کتاب ہے علوم القرآن، کمال کتاب ہے جی۔ ہاں جی، انہوں نے بال کی کھال اتاری ہے اور کمال کی ہے، اس میں ایسی تفصیل سے بتایا۔ علماء حضرات سے گزارش ہے کہ آپ یہ کتاب لیں اور جو ہے اس کا مطالعہ کریں اور خوب دل لگا کر مطالعہ کریں۔ اسی طرح عنایات رحمانی شاطبیہ کی شرح ہے، شاطبیہ کی شرح عنایات رحمانی حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دقیق شرح ہے، کمال شرح ہے، 3 جلدوں میں وہ شاطبیہ کی شرح ہے، اور ایسی ضخیم اور مدلل شرح نہ پہلے کبھی آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی انشاءاللہ لکھی جائے گی۔ ایسی بڑی اور کمال شرح لکھی گئی، بڑی موٹی جلد میں انہوں نے ایسی تفصیل بیان کی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی کو بیان کر سکے۔ الحمدللہ اس موضوع پر یہ جو گفتگو کی ہے، میں اس کو یقین کرے دل سے بہت بڑی عبادت سمجھتا ہوں۔ ہاں جی، تو آپ حضرات بھی، کیونکہ یہ علم اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ میں نے اس پہ گوگل پہ سرچ کیا تو اس موضوع پر کوئی بندہ نہیں بولتا۔ ہاں جی، تو یہ بھی میں نے تحریر میں لکھ لیا تھا، بولنا تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ہاں جی، تو میں نے
2-3 مہینے سے لگاتار اس کی کوشش کی اور اس میں 1.5-2 صفحے لکھے اور وہ میں نے آڈیو میں ریکارڈ کرائے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس محنت اور کوشش اور جذبے کو قبول فرمائے، اور اس جو آڈیو یہ کلپ ہم نے بنایا ہے اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، یہ لوگوں کے لیے نافع اور مفید بنائے اس کو، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت میں ذخیرہ بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔